السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم سورۃ الرحمن کی اگلی 3 آیات کرتے ہیں۔ آیت نمبر 14 دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق الانسان، اس نے پیدا کیا انسان کو، من سے، صلصال مٹی، کالفخار ٹھیکری جیسی۔ اب یہاں اللہ فرماتے ہیں اس نے انسان کو پیدا کیا کھنکھناتی مٹی سے جو ٹھیکری جیسی ہو۔ اب دیکھیں یہ آپ کے لیے نیو ورڈز ہیں نا، نئے الفاظ ہیں، اس پہ آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ اب ہم ان کے میننگز پڑھتے ہیں۔ اب کیا مطلب ہے کہ اللہ بتا رہے ہیں کہ اس نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، وہ بھی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا۔ دیکھیں سلسال کا مطلب ہوتا ہے ایسی مٹی جو خشک ہو، ٹھیک ہے، اور جو بجنے والی ہو، ٹھیک ہے، یعنی کہ جب مٹی بہت خشک ہو جاتی ہے یا اس کو پکایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو جلایا جاتا ہے، پکایا جاتا ہے، تو پھر اس میں سے نا آواز آنے لگتی ہے، کھنک سی آنے لگتی ہے، اس لیے یہاں پر کھنکھناتی مٹی کا لفظ یوز ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کل فخار۔ کا مطلب تو ہوتا ہے کاف زبر کا، جہاں آتا ہے کہ جیسے، ٹھیک ہے، کس طرح کی ہوتی ہے؟ جیسے الفخار ہو، ٹھیکری ہو۔ ٹھیکری کہتے ہیں مٹی کے برتن کا ایک ٹکڑا جو ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں۔ اب وہ بھی کیا کرتا ہے، جب اس کو بھی آپ یوں اس پہ نوک کرو گے یا اس کو بجاؤ گے تو اس میں سے ٹن کی آواز آتی ہے نا، ایسا ہی ہے نا۔ اور اس سے اکثر پتہ بھی چلتا ہے کہ وہ مٹی کا برتن پک گیا ہے یا ابھی کچا ہے۔ اگر ٹن کی آواز آتی ہے تو وہ پکا ہوتا ہے، نہیں تو وہ کچا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پیچھے آ رہا تھا سلسال، ٹھیک ہے، ایسی مٹی جو بجنے والی ہو، اور آگے ہمیں مثال بھی بتا دی کل فخار، جیسے ٹھیکری نہیں بجتی، بالکل اس طرح۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس نے انسان کو پیدا کیا کھنکھناتی مٹی سے جو ٹھیکری جیسی ہے۔ اب ہو تو آدم علیہ السلام کی بات رہی ہے، یعنی سب سے پہلا انسان وہی تھے نا، لیکن سارے انسانوں کی بات بھی ہو رہی ہے کہ ہم جو انسان ہیں ہم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں الفخار سے آپ کو کون سا لفظ یاد آتا ہے اردو کا؟ فخر، ہے نا۔ فخر بھی کیا ہوتا ہے؟ انسان فخر کرتے ہیں نا، یعنی اپنی بڑائی کرنا، میں نے تو یہ کیا تھا، میں تو یہ بھی کر سکتا ہوں، میں تو وہ بھی کر سکتی ہوں۔ یعنی کانفیڈنس اچھی بات ہے، لیکن بہت زیادہ اپنی تعریفیں کرنے لگ جانا، بہت زیادہ اپنی بڑائی کرنے لگ جانا، یہ انسان کی فطرت ہے، یہ انسان کی عادت ہے، جو کہ ظاہر ہے ہمیں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے تو ہمیں قرآن سکھا دیا، اور ہمیں تو اب اللہ تعالیٰ کے لیے ایک ہمبل ہونا چاہیے نا، عاجزی ہونی چاہیے، اپنی تعریفیں تو نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اللہ نے بتایا انسان فخر کرتا ہے نا، تو یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خلق الانسان من صلصال کالفخار، بالکل ٹھیکری جیسا، جیسے وہ بج رہی ہوتی ہے مٹی، انسان بھی بجنے لگ جاتا ہے۔ اچھا، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق، اور اس نے پیدا کیا الجان جنات کو، من مارجن شعلے مارنے والی سے، من نارن آگ سے، ٹھیک ہے، یعنی اور جنات کو شعلے والی آگ سے پیدا کیا۔ اب مارجن کا کیا مطلب ہے؟ مرجا کہتے ہیں شعلے کو، ٹھیک ہے، مارج بھی اسی سے نکلا ہے، یعنی کہ ایسا شعلہ جو کہ رنگ بھی بدل رہا ہو، یعنی اکثر آگ کا رنگ آ جاتا ہے نا، ریڈ آ جاتا ہے، کبھی یلو ہوتا ہے، کبھی اورنج ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی شعلے والی آگ سے جنات کو بنایا، جنوں کو بنایا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پہلے بتایا کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا، اب بتایا جنوں کو آگ سے پیدا کیا۔ اور آگ میں کیا ہوتا ہے؟ حرارت ہوتی ہے اور جلن ہوتی ہے نا۔ تو دیکھیں کہ جنات جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر اسی طرح غصے والے ہوتے ہیں، اور ان کی نیچر میں وہ چیز ہوتی ہے، غصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ دونوں مخلوق ہیں اس دنیا میں، دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی ہے، دونوں اپنا اپنا کام کریں گے، اور ان دونوں کا کام ہے اللہ کی عبادت کرنا۔ اور جو اللہ کی عبادت سے یا کوئی انسان منہ موڑے گا یا جن منہ موڑے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ تو قادر ہے، وہ ان کو ان سے حساب بھی لے گا، ٹھیک ہو گیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔
یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں مٹی سے پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساری وہ چیزیں دے دی ہیں کہ جو اس مٹی کی غذا ہوں گی، یعنی جو ہماری غذا ہے، کھانا پینا ہر چیز، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں، تو اب ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرنا ہے اور اس کی عبادت کرنی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔ السلام علیکم۔